شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی چینج از دا اونلی کانسٹنٹ۔ تیزی سے تغیر پذیر آج کی جدید دنیا ترقی کے بے لگام طوفان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے ہی بڑھی جا رہی ہے۔ چنانچہ ترقی کا یہ عمل بیک وقت گلوبل گورننس اور سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز سے بھی دوچار ہے۔ نیشنل سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، انوائرمنٹل سیکیورٹی، کلائمیٹ سیکیورٹی، فوڈ اینڈ ہیلتھ سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی، سافٹ ویئر اینڈ ڈیٹا سیکیورٹی، ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاجسٹکس، اسپیس ٹیکنالوجی، روبوٹک انجینئرنگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ سنتے اور گنتے چلے جائیں۔ Climate change, artificial intelligence, pandemics, extremism. What are the emerging security issues today? آج قدم قدم پر انسانیت کو، اقوام اور ممالک کو، دفاعی اداروں اور تنظیموں کو تحفظ کی نت نئی تدبیر درکار ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عہد حاضر کا ہر موضوع، ہر مضمون بالواسطہ یا بلا واسطہ سیکیورٹی سے وابستہ ہے۔ امن اور ترقی کے مابین رشتہ اب تحفظ کے تصور سے جڑا ہے، اور عالمی برادری کو احساس ہو چکا ہے کہ امن، ترقی اور تحفظ کی تیکون ہی دور حاضر کے مشکل مسائل کا حل ہے۔ آج کی باہمی طور پر مربوط یعنی انٹر ایکٹیو دنیا میں پاکستان خود کو ان تمام حقائق سے آئسولیٹ نہیں رکھ سکتا۔ ہماری سالمیت اقوام عالم کے ساتھ ہم قدم ہونے پر منحصر ہے، تو پھر بہتر ہے کہ موجودہ اور آنے والے دور کی بہترین تیاری کی جائے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور دنیا مزید بدل جائے۔ یہ ہے پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی نیشنل یونیورسٹی فار سیکیورٹی سائنسز کے قیام کا پس منظر، جسے ہم بنانے جا رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں ایک حقیقی منظر، یعنی عہد حاضر کی ایک ایسی یونیورسٹی جو سیکیورٹی کے شعبے میں پاکستان کو نئے نظریات اور خیالات سے روشناس کرا سکے، کیونکہ جغرافیائی حدود سے آگے بھی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ ہے علم اور آئیڈیاز کی حد۔ اس حد کا کوئی کنارہ نہیں، یہ حد بے حد ہوتی ہے۔ بحیثیت ایک مملکت اور خطہ، ہم ایک ایسی دنیا کا حصہ ہیں جس میں ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے تجربات بتاتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہیں، اور اپنے علم کی سرحدوں کو توسیع دیتے ہوئے اپنی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہی تصور مجوزہ نیشنل یونیورسٹی فار سیکیورٹی سائنسز کی بنیاد ہے۔ اس یونیورسٹی کے قیام میں یہ پہلو خصوصی طور پر مد نظر رکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے مضامین جو عمومی لا علمی کے باعث ہمارے ہاں سیکیورٹی سبجیکٹس نہیں سمجھے جاتے، ان پر بھی پوری توجہ دی جائے، کیونکہ عام تصور کے برعکس یہ موضوعات اور سبجیکٹس ہماری قومی سلامتی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا فورینزک سٹڈیز کا سبجیکٹ ہمارے تعلیمی نظام سے غیر متعلق نظر آتا ہے، حالانکہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اس شعبے کا ملک کے نظام عدل اور معاشرتی امن کے ساتھ اہم رشتہ ہے۔ فورینزک سٹڈیز میں علم اور تحقیق کے فقدان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملکی قانون کے تحت درکار کسی جرم کے شواہد یا تو پوری طرح جمع نہیں ہو پاتے، یا ان کے حصول میں شدید دشواریاں پیش آتی ہیں، اور آخرکار سست روی کے باعث انصاف کی فراہمی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے۔ ویسے تو تعمیر کے عمل میں بنیاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ شعبہ بطور مضمون بذات خود کوئی تدریسی بنیاد نہیں رکھتا۔ اس لیے حیرت نہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ایک اہم بزنس کیٹیگری ہونے کے باوجود تاحال پروفیشنل انڈسٹری نہیں بن سکا۔ کم و بیش یہی بات ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اور روبوٹکس انجینئرنگ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، جو ملک کے قومی تعلیمی نصاب میں اپنے جائز حق سے محروم ہے۔ یہ در حقیقت پاکستان کی محرومی ہے، کیونکہ ایک حالیہ مستند گلوبل رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر 2.7 ملین روبوٹس دنیا بھر کی فیکٹریز میں ہمہ جہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ صرف چائنا اپنی روبوٹکس انڈسٹریز کے ذریعے $5,776 ملین سالانہ ریونیو کما رہا ہے۔ اس ایڈوانسڈ ڈسپلن میں
हम सिरे से मौजूद ही नहीं। साथ ही हमारे लिए एक फिक्र तलब पहलू ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का शोबा क्वालिफाइड और नए दौर के मयार से मुताबिकत रखने वाले ह्यूमन रिसोर्स से महरूम है। सिक्योरिटी के शोबे में आला तालीम मफकूद और तरबियत का अमल महदूद है। इसलिए हम जगह जगह और बार बार खुद को गैर मुल्की रिसर्च का मोहताज पाते हैं। चुनाचे इन तमाम अहम हकायक को पेश नजर रखते हुए जो कदम हमने सबसे पहले उठाया वो था नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज के लिए ऐसा इनोवेटिव कैरिकुलम जो अपने डिजाइन में जदीद तालीम और अमली तरबियत का बेहतरीन ब्लेंड हो। लिहाजा इस मकसद के लिए हमने आलमी और इलाकाई सतह पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बेहतरीन माहिरीन की खिदमत हासिल की हैं। साथ ही हम सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान को हंगामी तौर पर दरकार प्रोफेशनल मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स की फराहमी के लिए आला तरीन फैकल्टीज मुतारिफ कराने का मंसूबा भी रखते हैं, जो हमें बतौर मुमलिकत सिक्योरिटी के शोबे में तवीलुल मयाद बुनियादों पर खुद कफील बना सके। ये है हमारा ब्रॉडर विजन जो हकीकत बनने को है। गुज़श्ता 25 वर्षों से कौमी सतह पर खिदमत आम्मा के शोबे से वाबस्ता SOS फाउंडेशन को फख्र है कि वो इस कौमी फरीजे को नई सोच और जज्बे के साथ अंजाम देने जा रही है, यानी सिक्योरिटी के सब्जेक्ट पर फैकल्टीज के एतबार से दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी का क़याम। ये हमारा पुख्ता इरादा भी है और पाकिस्तान से हमारा वादा भी। आए हम मिलकर अपने तजुर्बे और मुहारत का निचोड़ अपनी आने वाली नस्लों के सपुर्द करें। इस मुखलिसाना मिशन में शिरकत के लिए SOS फाउंडेशन अहले दानिश और तमाम मुतालिका माहिरीन की खिदमत का एतराफ बजा लाती है और उनकी शुक्रगुजार है। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज पाकिस्तानियों की तरफ से एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए, और हमारा स्लोगन सिक्योरिटी फॉर पीस है, पूरी बनी नौए इंसान के लिए।